جامع ازہر پر پڑھ کر آنے پر ازہری ہونے پر ناز کرتے گئے. ارے جامع ازہر جس کے اوپر ناز کرے، ہر کوئی اپنے ازہری ہونے پر ناز کرتا ہے، لیکن جامع ازہر جس کے اوپر میں ناز کرے، فخر ازہر جس کو ایوارڈ ملے تو کسی اور کو نہیں، وہی اعلیٰ حضرت کے پر پتے علامہ اختر رضا کو ملتا ہے کہ ہر کوئی ازہری ہونے پر ناز کرتا ہے، لیکن جامع ازہر جس پر ناز کرتا ہے وہ تاج الشریعہ اختر رضا کی ذات ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوچیے کیسی اللہ نے شان بخشی ہے کہ جامع ازہر جس پر ناز کرے، جامع ازہر جس پر فخر کرے، کہ ایسا بھی ایک بندہ خدا کا یہاں سے نکلا جس پر ہمیں ناز ہے، اسی کو دنیا تاج الشریعہ اختر رضا کہتی ہے. آج ان کی روز مبارک کی محفل سب یہ برکتیں مل رہی ہیں، سب کو یہ برکتیں مل رہی ہے. خوش نصیب ہے کہ جتنے بھی لوگ آ کر بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہمارے بھائی لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں یا تو ٹی ویوں کے سامنے ہو گئے یا تو بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے، لیکن جو رب کی رحمت یہاں نازل ہو رہی ہے اس سے محروم گئے. خوش نصیب اللہ نے ہم کو یہ محفل عطا کی ہے. اور یہ محفل ہم نے کہا نا کہ حج میں جانے والے کی انہوں نے بھی خوشی کے موقع پر میلاد مصطفیٰ کی محفل انعقاد کی ہے. حضور تو ہم کو دیکھ رکھے گئے، حضور تو ہمیں دیکھ رکھے گئے. ہم حضور سے دور ہیں لیکن ہماری حضور ہم سے دور نہیں گئے. ہمارے آقا تو فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے درود پڑھا کیجیے گا. درود بڑی اعلیٰ شے ہے درود پاک، بہت اعلیٰ شے. ہاں، جس طریقے سے انسان کھانا کھاتا ہے نا تو کھانے کے بعد میں وہ کھانا اس کو بدن کے لیے قوت بنتی ہے، طاقت بنتی ہے، اس کے بدن میں انرجی آتی ہے. جس طریقے سے کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے، اسی طریقے سے درود پاک پڑھنے سے ایمان کو طاقت ملتی ہے، روح کو طاقت ملتی ہے. تو درود پڑھا کیجیے. حضور فرماتے ہیں نا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو نام سے بھی جانتا ہوں اور چہرے سے بھی پہچانتا ہوں. یہ سب سے بڑی ہماری لیے فضیلت کی بات ہے. آج بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، انہوں نے اپنا آئیڈیل کسی کو بنا لیا ہے. کسی نے فلم اسٹار کو بنا لیا، کسی نے کرکٹر کو بنا لیا، کسی نے فٹ بال کے پلیئر کو بنا لیا، کوئی جو ماڈلنگ کرنے لگ گیا ہے، فیشن زیادہ ہو رہی ہے، ہیئر اسٹائل اس کی ایسی ہے، کپڑے ایسے پہن لیے تو لوگوں نے ہمارے نوجوان اس کو اپنا آئیڈیل بنا دیا. نوجوان کس کو تم نے آئیڈیل بنا دیا؟ اور جب پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا فیوریٹ، ان کا سیلیبریٹ جس کے وہ فین ہے، اور کہتے ہیں اس کا فین ہوں، میں اس کا فین ہوں، میں اس کا فین ہوں، فلاں کرکٹر کا، فلاں فلم اسٹار کا، فلاں پلیئر کا، وہ پلیئر جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے. اگرچہ بائی چانس اس کا آنا کسی شہر میں ہو گیا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو میں جس کا فالوور ہوں، میں جس کا فین ہوں تو یہاں پر آ رکھا ہے. تو اس کے آٹوگراف کے لیے وہ جو پین بھی گھر سے لے کے جاتا ہے، کاغذ بھی لے کر جاتا ہے. ملاقات ہو گئی تو اس کو آٹوگراف لے لوں گا، آٹوگراف مل گیا تو بڑے فخر سے کہوں گا کہ دیکھو میں جس کا فین ہوں، جس کو چاہتا ہوں، اس کا آٹوگراف بھی میں لے کر آیا ہوں. جب وہ اس شہر میں یا کسی شہر میں آ جائے، اس کا فین جب پہنچتا ہے، ساتھ میں اس کی سیکورٹی ہوتی ہے، ہر کوئی اس تک کے پہنچتا بھی نہیں ہے، دھکے بھی اس کو مارے جاتے ہیں، دھکیلا بھی جاتا ہے، قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا ہے. وہ پین کاغذ ہاتھ میں لے کر کھڑا بھی رہتا ہے کہ ایک نظر اس کی پڑ جائے، لیکن نظر اٹھانے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے. وہ کھڑا ہے لائٹ میں کہ ایک توجہ میرے اوپر میں کر دے، وہ توجہ کرنے کے اوپر میں بھی تیار نہیں ہے. ارے بائی چانس تم اس کے سامنے آ گئے تو تم اس کو کہتے ہو کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں، میں تیرا فالوور ہوں، میں تیرا فین ہوں. وہ تجھ کو تب بھی پہچانتا نہیں کہ تو ہے کون، تو مانتا بھی نہیں کہ تو ہے کون. حضرات گرامی میرے نوجوانوں، تم نے کس کو آئیڈیل بنا دیا ہے، کس کے پیچھے تم پڑ گئے ہیں؟ نہ جو تم نے پہچانتا ہے، نہ تمہیں چہرے سے پہچانتا، نہ تم کو نام سے پہچانتا. ارے جب تم اس کے پاس جاؤ تو تم تک اس تک کہ تم کو قریب ہی نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں اس کو آئیڈیل بنا لیتے ہو کہ جس نے یہ فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں نام سے بھی جانتا ہوں، میں چہرے سے بھی پہچانتا ہوں. آئیڈیل بنانا ہے تو آمنہ کے نام کو بنا لیجئے کہ درود یہاں پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہاں پر بھی پہچانے جائیں گے. اس سے دگنی رحمتیں برکتیں تو مدینہ منورہ میں نازل فرما، اس سے دگنی رحمتیں برکتیں الحمدللہ مدینہ منورہ میں گئے. حضور ہم کو بڑے چاہتے ہیں، بڑی ہم سے محبت کرتے ہیں. کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں جو ہم سے اتنی محبت کرے. حضور تو ہم کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتے ہیں. ہاں حضور، کیونکہ بچہ جب نافرمان ہو جاتا ہے اور بات نہیں مانتا ہے، جب اس کے جرم زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں، اس کی شکایتیں آنے لگ جاتی ہیں،
جب وہ غلط راستے کا مسافر بن جاتا ہے، جب وہ بد چلن ہو جاتا ہے، جب اس کے راستے اس کے قدم جو ہے بھٹکنے لگ جاتے ہیں، جب وہ گناہ کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، جب شرابی، جواری، معاذ اللہ زنا کا جب وہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آئے دن جب اس کی کمپلینٹیں آتی رہتی ہے تو پھر ماں باپ بھی اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اب کوئی رشتہ اس سے ہم سے نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہے بڑا نافرمان ہو چکا ہے، اس نے جو ہے اپنی زندگی میں ایسے پاپ کمائے گئے جس کی وجہ سے ہمارے لیے بدنامی کا سبب بن چکا ہے۔ آئے دن جو ہے محلے والے باتیں سناتے گئے، گھر والے باتیں سناتے گئے، عزیز و قریب ہم کو جو ہے باتیں سناتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے، جب وہی بچہ جو اس کی اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے، جب وہ غلط راستے پر چلنے لگ جاتی ہے تو ماں باپ کا دل دکھتا ہے، ماں باپ کا نام جو ہے روشن ہوتا ہے، دو طریقے سے روشن ہوتا ہے، اچھائی سے بھی روشن ہوتا ہے اور برائی سے بھی روشن ہوتا ہے۔ اب ہمارے اوپر میں ہے ہم اپنے ماں باپ کا نام روشن کس طریقے سے کرتے ہیں، نمازیں پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کر، نیک انسان بن کر، غریبوں کی مدد کر کر، یتیموں کے سہارا بن کر، نیک عمل کے ذریعے سے ہم معاشرے کے اندر میں جب معزز ہو جائیں گے تو دنیا پھر ہمارے ماں باپ کو کہے گی یہ اولاد ہو تو اس کی جیسی اولاد ہو، کہ جب آزاد یہ سن لیتی ہے تو مسجد کی جانب اس کا لڑکا جاتا ہے، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے یہ بچہ پورے روزے بھی رکھتا ہے، اللہ نے اس کو صاحب ثروت بنایا ہے، یہ زکات بھی ادا کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی یہ کرتا ہے، یتیموں کا سہارا بھی یہ بنتا ہے اور یہ اپنے معاشرے کے لیے کھڑا رہتا ہے، نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے، قرآن پاک کا درس بھی دیتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ جب بچہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے لوگ اس کے ماں باپ کو اچھے نام کے ساتھ پکارتے گئے کہ بڑے نصیب والے ہیں ماں باپ کہ اللہ نے اتنی اچھی اولاد عطا کی ہے۔ اچھائی کے ساتھ ماں باپ کو یاد کیا جاتا ہے تو ماں باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی مجھ کو اولاد عطا فرمائی ہے کہ جو نیک راستے پر ہے اور جو تیرا نیک بن رہا ہے۔ تو انسان جب اچھے عمل کرتا ہے، اولاد جب اچھی عمل کرتی ہے تو ماں باپ کا نام اچھائی کے ساتھ روشن ہوتا ہے، لیکن جب وہی اولاد، جب وہی بچہ جب زنا کرنے لگ جاتا ہے، سود کھانے لگ جاتا ہے، شراب کا عادی ہو جاتا ہے، جواری وہ ہو جاتا ہے، سکتے باز وہ ہو جاتا ہے، جب وہ لوگوں کے حق دبانے لگ جاتا ہے، لوگوں کو پریشان کرنے لگ جاتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے اور جو ہے لوگوں کے اوپر میں بہتان تراشی کرتا ہے، تو پھر دنیا بھی کہتی ہے کہ اللہ اس کی اولاد کی جیسی اولاد نہ دینا، کیونکہ یہ اولاد جو بڑی نافرمان ہو چکی ہے، یہ اپنے ماں باپ کو ذلت و رسوائی کا سبب بن چکی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے یہ اولاد کے ماں باپ ہے جس کا بچہ جواری بھی ہے، جس کا بچہ شرابی بھی ہے، جس کا بچہ جو ہے نشیڑی بھی ہے، آئے دن یہ گناہ پہ گناہ، جرم پہ جرم کرتا ہے۔ تو دیکھیے تو صحیح ماں باپ کا نام دونوں طریقے سے روشن ہو رہا ہے، اچھائی سے بھی ہو رہا ہے، برائی سے بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم کس طریقے سے روشن کریں۔ ہر کوئی چاہتا ہے نا اپنے میرے ماں باپ کا نام روشن ہو، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، تو کیسے روشن کریں گے؟ نوجوان میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسے روشن کریں گے؟ اچھائی سے کہ برائی سے؟ اچھائی سے۔ تو حضور تو ماں باپ سے بھی زیادہ محبت فرماتے گئے، وہ ماں باپ اگر جو اولاد نافرمان ہو جائے تو سروکار نہیں، رشتہ توڑ دیتی ہے، لیکن حضور تو رشتہ بھی نہیں توڑتے ہیں، وہ تو خدا کی بارگاہ دعا کرتے ہیں اللہ جیسا بھی ہو، بد ہو، چور ہو، گناہگار ہو، سیاہکار ہو، کچھ بھی ہے میرے مولا، لیکن امت تو تیرے محبوب کی ہے، یہ امتی تو میرا ہے۔ قیامت کے دن ماں باپ بھی جب بھول جائیں گے تو حضور ہی ہم کو بلائیں گے، تو پھر حضور سے محبت کرنی ہے نا، اور حضور سے محبت کا نام ہی ایمان ہے، حضور سے محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ حضور سے محبت نہیں ہے لاکھ سجدے لگے، پیشانیاں خالی کر دی جائے تب بھی ایک سجدہ بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے۔ اصل ایمان حضور سے محبت ہے، جب تک کہ سچی حضور سے محبت نہیں ہوگی انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں، اور ایمان اس کو یہ نام ہے کہ حضور کے اوپر میں سب کچھ قربان کر دیا جائے، ماں ہو، باپ ہو، عزیز و قریب ہو، جو بھی ہو، سب حضور کے اوپر قربان ہو، حضور کے آگے پھر کچھ بھی نہیں۔ ہمارے لیے ہمارے حضور نے کتنے غم چھیلے گئے، کتنی پریشانی اٹھائی ہے، طائف میں پتھر کھائے ہمارے حضور نے، کس کے لیے کھائے؟ ہمارے لیے۔ صحن کعبہ میں سجدے میں ہوتے تھے، کفار مکہ آپ کی پشت مبارک کے اوپر میں اونٹ کی اوجڑیاں لا کر رکھ دیتے تھے، وہ وزنی اونٹ کی اوجڑیاں پشت نبی پر ہوتی تھی، حضور سجدے میں ہوتے تھے۔ یہ تکلیفیں کس کے لیے حضور نے سہی؟ ہمارے لیے۔ غار حرا میں جا کے رو رو کے دعائیں مانگی تو کس کے لیے؟
ہمارے لیے یہاں تک کہ معراج کی رات جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے، بے پردہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، اس وقت بھی یاد حضور نے کس کو کیا؟ یہ گناہگار امت کو کیا۔ دنیا میں جب آئے زبان مبارک جنبش کر رہے تھے، ہل رہے تھے، ایک ہی صدا نکل رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یہ کس کے لیے صدا تھی؟ یہ ہمارے لیے۔ حضور نے غار ثور میں بھی قیام فرمایا، دعائیں مانگی ہیں تو اس کے لیے، ہمارے لیے۔ جنگ بدر ہوا، حضور نے وہاں پر تکلیفیں اٹھائی، کفار مکہ نے گھیرا بھی ہے، آپ کو تکلیف بھی پہنچائی ہے، معذرت گالیاں بھی آپ نے سنی ہے، آپ کے راستوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، حضور نے اس کانٹوں کے راستوں کے اوپر میں بھی چلا گئے، تو کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک کنگرا مبارک شہید ہوا ہے، خون مبارک فوارہ نکلا ہے، وہ کس کے لیے تکلیف اٹھائی؟ حضور نے جو ہے ہمارے لیے۔ لیکن وہ خون مبارک کا جب فوارہ نکلا، خون جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین کی طرف آنے لگا، خدا نے کہا جبرائیل اب سدرا پہ رہنے کا یہ وقت نہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم اگرچہ میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین کے اوپر میں پڑ گیا تو قیامت تک کے زمین کو میں بنجر بنا دوں گا، زمین کبھی ہریالی نہیں ہوگا پائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے گئے میں نے پوری طاقت صرف کر دی، میں سدرا کے اوپر میں تھا اور میں نے پرواز کرتا ہوا زمین پر اس وقت میں پہنچا کہ حضور کا خون مبارک کا قطرہ جو ہے زمین پر گرنے سے پہلے میں نے اپنے پر کے اوپر میں لے لیا۔ یہ تکلیف حضور کے خون مبارک کے کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے۔ اور ہم نے حضور کی محبتوں کا صلہ کیا دیا۔ کیا صلہ کیا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے گئے، حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے گئے، فجر کے وقت دیکھ لیں ہماری حقیقت کیا ہے۔ ایک صف ہوتی ہے، سینکڑوں کی تعداد یہاں مسلمانوں کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 1 کنٹل کی دیگ یہاں پر چڑھا دی جائے تو 700-800 لوگ کہیں نہیں جائیں گے، نمبر لگا کے کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن اسی حضور کے نام کی میلاد کی محفل سجا دی جائے تو پھر انگلیوں پہ لوگوں کو گن لیا جائے۔ تو کیا ہماری حقیقت ہے؟ ہم صرف کھانے تک کی رہ چکے گئے، بریانی کی پلیٹوں تک کی ہم رہ چکے گئے، بکرے کی گوشت کی چنگوٹیوں کی حد تک کی ہم رہ چکے گئے۔ بندے تیری غذا جو ہے نا یہ کھانے پہ لگی تھی، تیری غذا تو روح کی غذا تھی، تجھ کو عشق رسول سے طاقت ملتی تھی، تو حضور کے نام پر میں مٹنے والا تھا۔ آج دیکھ چڑھے دھواں اٹھے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ لنگر گئے، لیکن کس کے نام کا؟ حضور کے نام کا لنگر تو بڑے برکت کی بات ہے۔ نبی کے نام کا لنگر بنا ہے، غوث کے نام کا لنگر بنا تو ہم تو کھائیں گے، بڑا تبرک ہے، برکت والا ہے۔ اسی غوث کے نام کی محفل سجتی، نبی کے نام کی محفل سجتی ہے، جہاں پر اس وقت اس سے زیادہ برکتیں نازل ہوتی، لینے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں۔ تو حقیقت تو ہماری یہی ہے، کھانے تک کے مسلمان رہ چکے ہیں۔ ہم سمجھے ہم کیا تھے اور ہم ہو کیا، ہم نے حضور کی محبتوں کا صلہ کیا دیا ہے۔ آج ہماری حقیقت کیا ہے؟ آج سب سے زیادہ اگر کوئی قوم پریشان ہے تو مسلمان کی ہے، سب سے زیادہ نشانہ ظلم و ستم کا کسی کو بنایا جاتا تو مسلمان کا ہے، داڑھی ٹوپی سر کے اوپر میں ہے کسی کو کھٹک رہا ہے تو مسلمان کا ہے۔ آج ہماری بچیوں کا حال کیا ہے؟ ہم اپنی بچیوں کے اوپر میں ایک نظر ڈالیں، کیا حال ہو رہا ہے؟ آج ہماری بچیوں کی عصمت عزتیں محفوظ نہیں ہے، غیر ان کے اوپر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے اوپر نگاہیں جمی ہوئی ہے، ٹارگٹ ان کو بنایا جا رہا ہے، نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے۔ جس نبی نے جو ہے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جب بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، اس دور میں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی، اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سالمہ اسلمہ کالمہ کاملہ اکملہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام اللہ علیہا کو اپنے سینے سے لگا کر کفار مکہ سے کہا تھا کہ او کفار مکہ سنو سنو، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والوں سنو سنو، لڑکیاں جو ہے یہ کوئی منحوس نہیں ہوتی ہے بلکہ لڑکیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اس دور میں جو ہے حضور نے جو یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ لڑکیاں عزت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور عزتیں لڑکیوں کو جو ملی ہے وہ ہمارے حضور کے صدقے میں ملی ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ یہ قبیلہ بنو طے کا واقعہ ہے، یہ قبیلہ بنو طے یہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا، حاتم طائی، اس کا نام آپ نے سنے ہوں گے نا، لیکن یہ کافر اور اس کا قبیلہ جو تھا مسلمان کو بہت پریشان کرتا تھا، ظلم و ستم کیا جاتا تھا،
مسلمانوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا. جب قبیلہ بنو تے کو فتح کیا گیا اور جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، بنو تے قبیلے کے بڑے بڑے بہادر جب واسیل جہنم ہو گئے، صحابہ کرام نے کچھ لوگوں کو بندی بنا لیا. اس میں جو ہے حاتم طائی کا بیٹا جس کا نام عدی تھا، وہ جان بچا کر بھاگ نکلا تھا میدان سے. وہ تو نکل گیا تھا، لیکن حاتم طائی کی بیٹی جو ہے عدی کی بہن اس وقت میدان میں موجود تھی، تو اس کو گرفتار کر دیا گیا تھا. کچھ عورتیں بھی گرفتار ہوئی تھی، کچھ مرد بھی گرفتار ہوئے تھے. جب قیدی بنا کر حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا اور حضور کی نظر حاتم طائی کی بیٹی کے اوپر میں پڑی، تو اس وقت اس وہ حالت میں تھی کہ اس سر کے اوپر میں اس بیٹی کی کوئی چادر لگی تھی، کوئی دوپٹہ لگی تھا، کوئی اوڑھنی لگی تھی، سر اس کا کھلا ہوا تھا. حضور کی نظر جب اس حاتم طائی کی بیٹی کے اوپر میں پڑی تو حضور نے اپنی رحمت والی کملی کو جو ہے اپنے دوش مبارک سے نکالا، اور نکالنے کے بعد اس حاتم طائی کی بیٹی کے سر کے اوپر میں رکھ دیا اور اس کے سر کو اور اس کے چہرے کو چھپایا. تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، یہ دشمن کی بیٹی ہے، اس کے باپ نے بہت پریشان کیا ہے، اس کے قبیلے والوں نے بہت پریشان کیا ہے، آئے دن ہم کو پریشان کرتے رہے گے. میرے آقا، آپ نے اس دشمن کی بیٹی کے سر کے اوپر میں اپنی چادر رحمت کو ڈال دیا ہے. تو حضور نے اس وقت ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، اور وہ تاریخی جملہ جو ہے سونے کے کاغذ کے اوپر میں سونے کی قلم سے اور سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو بھی کم ہے. اس وقت حضور نے فرمایا تھا، مجھ سے کہنے والا تم کہتے ہو کہ دشمن کی بیٹی ہے، لیکن سنو سنو، چاہے دشمن کی بیٹی ہو، چاہے دوست کی بیٹی ہو، چاہے اپنے کی بیٹی ہو، چاہے کہ بیگانے کی بیٹی ہو، چاہے اپنے مذہب والے کی بیٹی ہو یا غیر مذہب والے کی بیٹی ہو، بیٹی آخر بیٹی ہوتی ہے. بیٹی آخر بیٹی ہوتی ہے، چاہے دشمن کی ہو چاہے دوست کی ہو. محمد کے سینے میں جو فاطمہ کی محبت ہے، اسی طریقے سے اپنی دشمن کی بیٹی فاطمہ طائی کی بیٹی کی محبت بھی موجود ہے. ہاں، تو حضور نے دشمن کی، تو حضور کے صحابہ نے فرمایا دشمن کی بیٹی ہے، لیکن اس وقت وہ مذہب اسلام میں لگی تھی. حضور نے کھلا سر دیکھا، کھلا چہرہ دیکھا، اپنی چادر رحمت اتار کر چہرے کو اور سر کو ڈھاکا. ذرا سوچی تو صحیح، آج اسی نبی کی ماننے والی کنیزیں، اسلام کی مقدس شہزادیاں جب بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی گئے، بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی گئے، نمائش بنتی ہے. کہاں جا رہے ہیں تو کہا سہیلیوں کے ساتھ پارک میں، کہاں جا رہی ہے تو بوائے فرینڈ کے ساتھ میں گارڈن میں، کہاں جا رہی ہے تو کہا کہ ولیمے کی محفلوں میں شادیوں کی رونقیں بننے کے لیے. سر کے اوپر میں دوپٹہ لگی، سینے کے اوپر میں کوئی دوپٹہ لگی، چہرے کے اوپر میں جو ہے سرخی لگی ہوئی، ناٹوں کے اوپر میں لالی لگی ہوئی، بالوں کھلے ہوئے گئے. جب اس حالت سے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتی کنیز جب گھر سے نکلتی ہوگی تو حضور کی کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ کبھی سوچتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ آج میرا موضوع تو یہ تھا، لیکن آگے تو کہنا بھی ضروری. ہم نے کہیں گے تو کون کہے گا؟ ہم نے کہیں گے تو کون کہے گا؟ ہم اپنی بہنوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرنے والا ہے؟ ہم نے اپنے ماں بہنوں کو سمجھائیں گے تو کون سمجھانے والا ہے؟ ہم ان کو حقیقت نہیں بتائیں گے تو کون بتانے والا ہے؟ ہم ان کو آئینہ نہیں دکھائیں گے تو کون دکھانے والا ہے؟ ہم اگرچہ سیدہ فاطمہ کے اخلاق کو نہ سنائیں گے تو کون سنانے والا ہے؟ ہم حضور کے ازواج مطہرات کی زندگی کو نہیں بتائیں گے تو کون بتانے والا ہے؟ ہم اگرچہ غوث پاک کی امی کی باتیں نہیں بتائیں گے تو کون بتانے والا ہے؟ ہم محبوب الہی سرکار کی والدہ کی باتیں نہ بتائیں گے تو کون بتانے والا ہے؟ حسنین کریمین کی امی جان کی باتیں ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتانے والا ہے؟ بتائیں اپنی بیٹیوں کو، بتائیں اپنی بہنوں کو، بتائیں اپنی بیویوں کو کہ دیکھیں تمہارا کردار کیا ہے. تم عام نہیں ہو، تم اسلام کی مقدس شہزادی ہو. تم شہزادی ہو. آج خیروں کا نشانہ ہماری بہنیں بنی ہوئی گئے، ہماری بیٹیاں بنی ہوئی گئے. آج محبت کے جھانسے میں آ کر جو ہے یہ اپنے گھر سے نکل کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہی ہے، اور آخرت میں بھی تو جو ہے عذاب جھیلنا پڑے گا، اور دنیا میں بھی اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کر دے رہی ہے. سمجھے تو صحیح تم کس اسلام کے بندھن سے بندی ہو. تمہارا مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. کائنات میں ایسا مذہب موجود نہیں ہے جیسے دین اسلام کا مذہب ہے.
کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا کر رکھا ہے؟ ارے دوسرے مذہب کی آپ تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو کسی نے جو ہے عورت کو یہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے جہنم کا ایندھن ہے یا جہنم کا کیڑا ہے. کسی نے جو ہے اس کو اپنے پاؤں کی جوتی لکھا ہے. کسی نے اس کو جو ہے اپنے شہوت کو پورا کرنے والا کھلونا بنا کر رکھا ہے. کسی نے کہا کہ جب تک کہ دل جس کے اوپر میں آیا اس کی وہ ملکیت، جب دل بھر گیا تو پھر اس کی کوئی حیثیت لگی. تم پڑھو تو صحیح، تمہارے کو اس وقت میں جب شوہر مر جاتا تھا تو ستی بنا کر اس شوہر کے چتا پر زندہ عورت کو جلا دیا جاتا تھا. اس ستی کی رسم کو کس نے دور کیا ہے؟ کون تھا جس نے یہ کہا کہ عورت کے پاؤں کے نیچے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ اگر یہ کہنے والے بھی کوئی ہوئے تو کوئی اور نہیں، ہمارے تمہارے نبی پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا عورت جو ہے نہ پاؤں کی جوتی ہے، نہ جہنم کا کیڑا ہے، نہ نفس کو بہلانے والا کھلونا ہے. ارے جب وہ بیٹی کی شکل میں آتی ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جب وہ بیوی کی شکل میں ہوتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے، اور جب وہی کسی بچے کی ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے پاؤں کے نیچے میں جنت کو سمیٹ کے ساتھ مقام اسلام نے بخشا کس کو؟ مقدس شہزادیوں کو. اور اس کو ان کے لیے کہا جاتا ہے قیدی بنا دی. نہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہماری گھر کی عزت ہے اور یہ خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ہاں ہم کہتے ہیں کہ باپردہ رہو، اس لیے کیونکہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسی کے اوپر میں غلاف چڑھایا جاتا ہے. خانہ کعبہ کو دیکھیے غلاف چڑھا ہوا ہے، اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. خزانہ پاک کو دیکھیے ہم چادر چڑھاتے ہیں، اللہ کا محبوب آرام فرما ہے. قرآن مقدس کے اوپر میں ہم غلاف چڑھاتے ہیں کیونکہ یہ عام کتاب نہیں، آسمانی کتاب. اور وہ آسمانی کتاب جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، جو ہمارے حضور کے سینے مبارکہ بھی کے اوپر میں اتری گئے، تو دنیا سمجھ جاتی ہے کہ اور کتابیں بھی رکھی ہوئی گئے، لیکن ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی جزدان کے اندر میں گئے تو سمجھ جاتی ہے عام کتاب لگی گئے. یہ خاص کتاب ہوگی جبھی تو جو ہے یہ جزدان کے اندر میں گئے. تو اے میری بہنوں، تم عام نہیں ہو، تم خاص ہو. عام طریقے سے جو ہے برہنہ سر برہنہ سینہ ہو کر گھومتی رہتی ہے. تم اسلام کی مقدس شہزادی ہو، اسی لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے. تم عام نہیں بلکہ خاص ہو. دنیا سمجھ جائے کہ جو بے پردہ ہو کر جا رہی ہے وہ امت محمدی نہیں گئے، وہ نبی کی چاہنے والی نہیں گئے، نبی کی شہزادی کی کنیز نہیں گئے. ارے جو باپ پردہ ہو کر جا رہی ہے تو دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، جو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پردہ ہو کر دنیا سے جا رہی ہے. ہاں یہ مقدس مقام اللہ نے بخشا ہے اسلام کی شہزادیوں کو. تو اس کی باتوں میں نہ آئے. پیار محبت میں، پیسے میں، یہ لالچ میں آ کر موبائل کے گفٹ مل رہا ہے، یا کوئی نیکلیس مل جا رہا ہے، یا کوئی جیولری مل جا رہی ہے، یا کوئی تمہارے اوپر میں خرچہ کرنے لگ جا رہا ہے. اگرچہ ہم اپنی بہنوں کو سیدہ فاطمہ کے کردار میں ڈھال دیں گے تو قسم خدا کی ہماری بیٹی کو اگرچہ کوئی بہکانے کی کوشش بھی کرے گا اور کوئی کروڑوں بھی لا کر ان کی ٹھوکر میں رکھے گا تو پھر ہماری یہ بہن ہے، یہ ہماری بیٹیاں جو سیدہ فاطمہ کے کردار کے سانچے میں ڈھل چکی ہے، جن کو پتہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے اور پردہ کیا ہے، حیا کیا ہے. جب ان کے پاس کروڑوں کا آفر آئے گا تو ہماری یہی ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز جو ہے اپنی جوتی کی ٹھوکر مار کر کہے گی، او بدبخت انسان، تجھ کو یہ کروڑوں روپے دکھ رہے ہیں اور تو چاہتا ہے کہ میری عزت سے تو کھیل لے اور مجھ کو کروڑوں روپے سے تو خرید لے. یاد رکھ لے یہ کروڑوں کیا اربوں بھی لاکھ میں جو لا کر رکھ دے گا تو اپنی جوتی کی نوک کے اوپر میں رکھتی ہو، کیونکہ مجھ کو یہ کروڑوں سے محبت لگی ہے، مجھ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعلیم سے محبت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹیوں کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں. میری بہنیں سن رہی ہیں، بالکل سنیں. اور ہم تو چاہیے رہے کہ ایک ایسا مشن ہم چلائیں کہ ہر محلے میں بچیوں کو، بہنوں کو، ماں بہنوں کو جمع کر کے پردہ سامنے رکھ کے ان کو بتائیں، سمجھائیں کہ آج حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہماری بچیاں ٹارگٹ بنائی جا رہی ہے.
آئے دن آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبریں آپ تک آ رہی ہیں، ہم تک آ رہی ہیں۔ الحمدللہ شیخ بھائی جس ٹیم سے جڑے ہیں وہ بڑی اچھے کام کر رہی ہے، اللہ اس ٹیم کو اور بھی برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے کہ وہ آج محافظ بن کے اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے گھر گھر سے نکلتے گئے۔ کہیں نہیں دیکھنے کو آتا ہے کہ ہماری بہن ہوتی کسی اور کے ساتھ گھر سے نکل گئی، نہ پھر وہ گھر کی رہتی ہے، نہ در کی رہتی ہے، نہ کھاٹ کی رہتی ہے۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ چند سال محبت، چند سال جو ہے ان سے پیار کا اظہار، چند سال ان کے جسم کو اپنا خوراک بنایا جاتا ہے، بعد میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میرا موضوع نہیں، لیکن آج درد دل ہے تو الحمدللہ ہم حسین مزید بھی بیان کرتے ہیں، بات آتی ہے تو یہاں پر بھی بیان کرتے کیونکہ مبارک محفل گئے، نہ جانے کس کے دل کے اوپر میں، میری بہن کے دل کے اوپر میں کسی کی بات اثر کر لے اور وہ محفوظ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اور ہمارے لیے کہنا بہت ضروری ہے، فرض ہے، ہر محلے کی امام کے اوپر میں بھی ضروری ہے کہ بولے، بتائے، سمجھائے، سمجھانا ہمارا کام ہے۔ سنیے ہماری باتوں کو اپنا بھائی سمجھ کر، اپنا ہمدرد سمجھ کر، اگر اتنا بھی نہیں تو کم سے کم حضور کا نوکر سمجھ کر سن لیجیے کہ ہم نوکری کر رہے ہیں، یہ نوکری اللہ نے دی ہے تو اس کا حق ہم کو ادا کرنا ہے، بولنا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگے ہم اس سے کیا مطلب، ہم کو اللہ اس کے رسول کی رضا چاہیے، ہم کو ہمارے رسول کی رضا چاہیے، جس کا حکم اللہ نے اور رسول نے دیا ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے وہاں تک پہنچائے۔ آج وقت بڑا نازک گئے، چند مہینے کی محبت ہوتی گئے، ماں باپ کی محبت کو بھول گئے، وہ ماں باپ جنہوں نے تم کو پال پوس کر یہاں تک کہ پہنچایا، وہ ماں باپ جو اولاد کی خوشی کی خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے گئے، وہ ماں باپ جو اولاد کے ارمان کے لیے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیتے گئے، وہ ماں باپ جو عید کے دن خود پرانا کپڑا پہن کر اپنی اولاد کو نیا کپڑا پہناتے گئے، وہ باپ جو پھٹی چپل پہن کر اپنی بچیوں کی نئی سینڈل لے کر آتا گئے، وہ 20 سال 22 سال کی محبت باپ کی ہوتی ہے، ماں کی ہوتی ہے بچی کے ساتھ، 3-4 مہینے کی محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو 3-4 مہینے کی محبت تمہارے اوپر میں جو 22 سال کی ماں باپ کی محبت کے اوپر میں غالب آ چکی ہے، اب وہی تم کو پیارا ہے، اس کی باتیں پیاری لگنے لگی گئے، ماں باپ کو بھول گئے، نہ ماں کی حیا کا پاس گئے، نہ باپ کی عزت کا کوئی پاس ہے، نہ خاندان کی عزت کا کوئی پاس ہے۔ یاد رکھیے جب کسی گھر سے کوئی ایک بچی بھی غلط قدم اٹھا لیتی ہے تو وہ پورے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بن جاتی ہے، خاندان والوں کا سر جھک جاتا ہے، کیونکہ بیٹیاں ماں باپ کا خاندان والوں کو غرور ہوتی ہے، وہ فخر کرتے ہیں، ان کو ناز ہوتا ہے اپنی بچیوں کے اوپر میں، یہ ہم کو جو ہے ڈائمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہماری بیٹی ہماری بچوں کی عصمت عزت دے گئے، ہم ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے پیار کرتے گئے اور ان کی حفاظت کرنے کا جو ہے اپنا بیڑا اٹھائے ہوئے ہوتے گئے۔ حضرات گرامی میں خاص کر کے اپنے بہنوں سے مخاطب ہوں، میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ تم جو ہے دنیا کے اس فیشن کے اوپر میں نہ جاؤ، تم جو ہے مغربی کلچر کے اوپر میں نہ جاؤ، تم جو ہے لالچ کے جو ہے اندھے کھڑے کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ دنیا والوں کے پاس اور مذہب والوں کے پاس کوئی فاطمہ الزہرا موجود نہیں ہے، لیکن مقدس اسلام کی شہزادیوں تمہارے پاس تو نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی بھی ہے، ان کا کردار بھی ہے، ان کی تعلیم بھی ہے اور ان کے اس میں حسنہ بھی موجود ہے، اور لوگ اس سے فراموش ہے، لیکن اللہ نے تم کو اپنے نبی کی سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار بھی عطا فرمایا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی جو بات آ رہی ہے، کیا شان اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جن کی بالوں کی سیاہی، جن کے بالوں کی سیاہی نہ آسمان نے دیکھا ہے نہ سورج نے دیکھا ہے، جن کی بالوں کی سیاہی نہ آسمان نے نہ سورج نے دیکھا، یہاں تک کہ حسنین کریمین فرماتے گئے ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنے والدہ محترمہ کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا ہے۔ کیا کردار ہوگا پردے کا، کیا عالم ہوگا سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کے اوپر میں قربان کہ آپ کے شہزادے فرماتے ہم نے کبھی اپنے ماں کو برہنہ سر نہیں دیکھا ہے۔ 16 پیون کی چادر ہوتی تھی لیکن سر کے اوپر میں ہوتی تھی۔ آج تو اچھے اچھے کپڑے ہماری بہنوں کے پاس ہیں تو سر کے اوپر میں چادریں تک کے لگی گئے، دوپٹے تک کے لگی گئے۔ جب ماں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں دوپٹوں کا آنچل کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ کئی شاعروں نے اس کے اوپر میں شاعری بھی کی ہے، جب ماں کی بات آتی ہے تو آنچل کا بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ماں کا آنچل بڑا مقدس ہوتا ہے، ماں کا آنچل بڑا پیارا ہوتا ہے۔ جب ماں اس سے ہوا دیتی ہے تو جنت کی ہوا کی جیسی لگتی ہے۔ ماں اپنی آنچل سے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے، ماں کی آنچل کا ذکر ہوتا ہے، اب کیوں نہ ذکر ہو۔ سیدنا حضرت محبوب الہی سرکار کی بات مجھ میں یاد آ گئی، جب بارش نہیں ہو لگی تھی
بارش نہیں ہو رہی تھی دلی میں، کافی مہینے گزر کے بارش نہیں، سوکھا سوکھا ہو گیا. لوگوں نے عرض کی کہ حضور دعا کر دیجئے بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا تو فرما دیجئے کہ بارش ہو جائے. محبوب الہی نے کہا ٹھیک ہے آؤ ایک طرف جمع ہو جاؤ، میں بھی آنے والا ہوں. لوگ جمع ہو گئے، انتظار کر رہے ہیں کہ محبوب الہی سرکار آئے. سرکار محبوب الہی آتے گئے. آنے کے بعد اپنے بغل سے ایک آنچل، ایک دوپٹہ نکالتے، کپڑا نکالتے گئے اور نکالنے کے بعد بھی دعا کرتے گئے، اللہ اے میرے اللہ، یہ اس بندی کے سر کا اوپر کا دوپٹہ ہے جس کی زندگی کی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ اس بندی کے سر کا دوپٹہ ہے جس نے زندگی بھر جو تیری عبادت کی ہے، آج نظام الدین کو بھی جو مقام ملا ہے اس دوپٹے کے صدقے سے ملا ہے. اے میرے مولا اس کپڑے کے صدقے سے بارش کو نازل فرما. تاریخ بتاتی ہے کہ محبوب الہی کے ہاتھ اور وہ کپڑا نیچے نہیں آیا تھا، اس سے پہلے آسمان سے بارش برسنے لگ گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آسمان سے بارش برسنے لگ گئی. جب برسنے لگی خوب برسے. دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں، محبوب الہی کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور دعا کے لیے ہم نے کہا تھا، وہ کون سا کپڑا تھا، کس کا دوپٹہ تھا جس کے صدقے میں آپ نے دعا مانگی؟ تو کپڑا نیچے آنے سے پہلے، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آسمان سے بارش پہلے نیچے آئی ہے، برسی گئے. حضور وہ کون سا کپڑا گئے؟ تو محبوب الہی فرماتے وہ کوئی عام کپڑا نہیں گئے، وہ محبوب الہی کی ماں کا دوپٹہ گئے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ میری امی جان کے سر کا دوپٹہ ہے. اور یہ تو بارش کی بات ہے. جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے میں اپنے ماں کے آنچل کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں، اللہ میرے ماں کے سر کے آنچل کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوچیے تو صحیح کہ کائنات میں ایسی بھی عورتیں گزری ہیں، لیکن میں یہ مختصر سا مجمع ہے، یہ تو بات بھرے مجمع میں کہیں نہیں کی گئے. میں سب سے پہلے قصوروار اگرچہ کہوں گا تو ماں باپ کو کہوں گا. وہ ماں باپ گھبارہ کیسے کر لیتے کہ ان کی بچیاں بے سر بغیر دوپٹے کے ننگے سر باہر نکلتی گئے، باریک کپڑے پہنتی، باریک باریک بچیاں ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتی اور ماں باپ اس کو منع کر کے نہیں کرتے. یہ ذمہ داری تو ہماری بھی ہے. ہم سے بھی سوال ہوگا قیامت میں اس کے بارے میں. ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے. بچی کب بڑی ہو جاتی پتہ نہیں چلتا. جب بچی کو بچپنے سے نہیں ہم صحیح ماحول میں ڈھالیں گے تو آگے چل کے بھی پریشانی ہوتی ہے. وقت ہوتا ہے بچیوں کی بھی مخاطب ہو تو نوجوانوں سے بھی میں مخاطب ہوں، میں سب سے مخاطب ہوں. اللہ مجھ کو بھی پہلے عمل کی توفیق دے اور میرے ساتھ سب کو عمل کی توفیق دے. خیر میرا وہ موضوع نہیں، لیکن یہ درد دل ہے اور سوچ کے بھی نہیں آتے زبان پہ، لیکن آ چکا ہے تو میں اس لیے کہہ دیا ہوں. ورنہ یہ محفل میں نے پہلے سے کہا کہ حضور تاج شریعت کی عرس کی اور زیارت حرمین شریفین کے جو حج کے مبارک موقع پر جا اس کے لیے سجی گئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ محفل کا صدقہ ہے، یہ برکتیں کی باتیں ہو جا رہی ہیں. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم سے زیادہ ہماری ماں بہنیں یہاں پر موجود ہے، بیٹھی ہے، سن رہی ہے. ہاں یہ مقدس اسلام کی شہزادی، آپ نے اسلام کے اندر میں بڑا کام کیا ہے. انقلاب ہماری ماں بہنوں سے آیا ہے. کربلا میں اگرچہ سارا قبہ کٹانے کے بعد سجدے کی حالت میں جس نے سر کٹایا اور نیزے کے اوپر میں جس کا سر بلند ہو کر قرآن کو پڑھا ہے، اس سر کو امام حسین کہا جاتا ہے. لیکن امام حسین کو جس نے اس قابل اور امام حسین کو جس نے جو ہے اتنی طاقت قوت بخشی تھی اور جو یہ حوصلہ بخشا تھا، جو تعلیم دی تھی، وہ کوئی اور نہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے. غوث پاک کی زندگی کو پڑھ لیجئے. 18 پارے کے حافظ قرآن. استاد نے کہا الحمدللہ رب العالمین پڑھو، کہا کہ ہم یہاں سے نہیں پڑھیں گے. کہا کہ بیٹا یہ یہاں سے شروع کیا جاتا ہے، یہ قرآن کا پہلا سورہ ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے. کہا کہ ہم یہاں سے نہیں پڑھیں گے. کہا کہ پڑھو، کہا کہ یہاں سے نہیں پڑھیں. کہا کہ بیٹا پڑھو گے کہاں سے؟ کہا کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ. کہا کہ بیٹا یہ تو 19واں پارہ ہے، پہلے 18 پارہ پڑھ لو بعد میں 19واں پارہ. کہا کہ نہیں ہم یہیں سے پڑھیں گے. کہا کہ 18 پارے، کہا کہ 18 پارے تو ہم کو حفظ گئے.
18 پارے تو ہم نے پہلے پڑھ چکے گئے، 4 سال کی عمر گئے یا اس سے بھی کم عمر گئے. استاذ بھی حیران گئے کہ 4 سال کی عمر میں بچے کی بسم اللہ خوانی کی جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ 18 پارے کا حافظ ہو. کہاں کہ بیٹا یہ 18 پارے کہاں حفظ کیے؟ کہا کہ میں اپنے والدہ محترمہ کی شکم میں تھا، میری والدہ محترمہ تلاوت کرتی رہتی تھی، میں تلاوت سن سن کے میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی تو میں بھی 18 پارے کا حافظ بن کے دنیا میں آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عصمت غوث اعظم. یہ کیا ہے؟ کس نے انقلاب لایا؟ یہ ماں تھی، ماں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں وہ مسلمان ہو جاتا تھا. ایک غریب نواز سرکار کی بھی بڑی کرامت ہے، ارے بابا فرید الدین گنج شکر کی بھی بڑی کرامت ہے. تو ایک دن جو ہے اپنی والدہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ امی اللہ نے بڑا مقام بخشا ہے آج فرید کو، جو اس کو دیکھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. کہا کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے ماں کا کمال ہے. کہا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ ایسے کہ میں اس وقت تک کہ تجھ کو دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑتی تھی اور دعا کرتی تھی مولا میرے بچے کے چہرے کو ایسا نور عطا فرما جو اس کو دیکھ لے تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. تو کہا اس نیت سے میں تجھ کو دودھ پلاتی تھی. تو یہ کمال بابا فرید کو کہاں سے آیا؟ ماں کے ذریعے سے. میں اگرچہ بات کروں تو بڑی بات ہو جائے گی. ایک آخری بات اس پہ کہتا ہوں، ٹیپو سلطان کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ ہمارے ہند کا شیر جس پر ہم کو ناز ہے اور انگریزوں کو بھی جس پر ناز کا مجبور ہو کے لیکن ناز کرتے تھے. جب تک کہ وہ شیر ہند کی سرزمین پر زندہ تھا انگریزوں نے قبضہ نہیں کر پائے تھے. جس دن شہید کیا تو پھر انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا آج سے بھارت ہمارا ہوا، بھارت کے رکھوالے بھی ہم ہیں اور بھارت کے بنانے والے بھی ہم ہیں. سب سے پہلے اگرچہ آدم علیہ السلام کا قدم کسی پر پڑا ہے تو بھارت کی سرزمین ہے، یہ ہمارے باپ کا بھارت ہے. ہم کرایہ دار نہیں گئے، یہاں کے وارث ہیں. وارث ہم وارث ہیں، کرایہ دار کوئی اور ہے، ہم تو وارث ہیں. یہ ہمارے باپ آدم کا یہ بھارت ہے اور پھر ہم ناز سے کہتے ہیں غریب نواز کا بھارت ہے. ہم ہمارے غریب نواز کے بھارت میں رہتے گئے. خیر موضوع لگی گئے لیکن ٹیپو سلطان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. بڑی اللہ نے طاقت دلینی بخشی تھی. ایک دن وہ بھی ماں کے پاس میں آئے اور کہا کہ امی اللہ نے کیا طاقت بخشی ہے آپ کے بیٹے کو کہ جو 90 کلو کی تلوار ہے وہ آپ کا بیٹا ایک ہاتھ میں چلا لیتا ہے. لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، میری کلائی کو دیکھ کر، میرے بازوں کو دیکھ کر، میری جو ہے بہادری کو دیکھ کر میرے نام پہ جو ہے ڈنکے بجاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کو کیا طاقت ہے، کیسی دلیری ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے. کہا کہ ماں پھر کیا ہے؟ کہا کہ تیری ماں کے دودھ کا کمال ہے، کیونکہ تیری ماں اس وقت تک کہ تجھ کو دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ وہ باوضو نہ ہو جائے. جب بھی تجھ کو دودھ پلائی ہے تو باوضو ہو کر تیری ماں نے. یہ تیری طاقت نہیں، تیری ماں کی دودھ کی طاقت ہے. تو کس نے لائی انقلاب؟ میں اپنی ماں سے مخاطب ہوں، تم نے لائی ہو. ایسے جوان ہیرے تم نے عطا کی ہو. اسلام کے ایسے مقدس ہیرو تم نے جنا گئے، تم نے دی گئے. ماں جب اچھی لگی گئے دنیا میں انقلاب آیا ہے. ہاں کیونکہ بچے کا سب سے پہلے مکتب، بچے کی سب سے پہلی درسگاہ، بچے کی سب سے پہلی جو اسکول گئے وہ ماں کی گود گئے، وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کو پیارے آقا کی پیاری باتیں بتائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی باتیں سنائے، اپنی بیٹیوں کو کردار بتائے. تھوڑی دیر اجازت 5-10 منٹ بول کے میں اپنی بات کو ختم کروں کیونکہ وقت بھی جو ہے تقریباً 12:30 بجے میں آ گیا. آئیے مدینہ شریف کے اوپر آ کے میں اپنی بات کو ختم کروں. حضور تاج شریعت کی بات ہوئی، کچھ اصلاحی بات بھی ہو گئی. مدینہ منورہ سے بات شروع ہوئی تھی اور مدینہ منورہ کے اوپر ہی بات کو ختم کرتے گئے کیونکہ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے مدینے والے آقا سے ملا ہے اور جو کچھ بھی ملے گا مدینے والے آقا کے صدقے میں ملے گا. ہمیں کیا کائنات میں جس کو جو بھی ملا ہے ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے. نبیوں کو جو نبوت کا تاج بھی ملا ہے تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے.
آدم علیہ السلام کو بھی صفی اللہ خدا نے بنایا ہے تو ہمارے حضور کے صدقے میں. آدم علیہ السلام کو 1,00,000 زبانیں عطا کی ہیں تو نبی کے صدقے میں. جانور بولیت جان لیتے تھے تو نبی کے صدقے میں. نوح علیہ السلام کو نجی بنایا ہے, 950 سال کی عمر عطا کی گئے تو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام سے خدا ہم کلام ہوا ہے, کوہ طور پر بلا کر کلیم کا لقب دیا ہے تو ہمارے نبی کے صدقے میں. آج ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی ہے. اور اسی آدم ابراہیم علیہ السلام کے اوپر میں جو نمرود کی آگ کو گلزار کیا ہے تو نبی کے صدقے میں. اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر میں چھری چل رہی تھی, وہ چھری چلی نہیں آدم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے اس فدیے کے لیے. جنت سے جو دمبا آیا ہے وہ ہمارے نبی کے صدقے سے آیا ہے. سلیمان علیہ السلام کو جو تخت ملا ہے, جو بادشاہت ملی ہے, جو ہواؤں کے اوپر میں حکمرانی, جو جنات و شیطانوں کے اوپر میں حکمرانی ملی ہے, پوری دنیا کے اندر میں جس نے حکومت کی ہے, وہی سلیمان علیہ السلام کو بھی جو بادشاہت ملی ہے وہ ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے. اتنا ہی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ٹھوکر مارتے تھے تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, کوڑی کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کا کوڑ کا مرض دور ہو جاتا تھا, اندھے کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ اندھے کو آنکھیں مل جاتی تھی. یہ معجزہ بھی ملا ہے تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے. یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے کہ اندھیری کوٹری میں, کالے گھر میں, اندھیرے گھر میں چلے جاتے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن بخشا تھا کہ چہرے حسن کے, وہ چہرے یوسف کی وجہ سے وہ تاریک کدا گھر روشن ہو جاتا تھا. جو حسن بھی ملا ہے وہ ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے. اسی لیے پھر ہمارے امام تاجدار بریلی, ہمارا امام عشق محبت کا امام بھی ڈوب کر کہتا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, سب اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی, سب سچوں سے سچا سمجھیے جسے ہے ان سچوں سے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے ہاں سچا ہمارا نبی. ہم غلاموں کو آقا بھی یوں چاہیے, بھیک دے اور کہے تم کو کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. روزے محشر ہم کو اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کی دو بوت ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دھوان ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. وہ نبی کے صدقے میں ہم کو ملا گئے اور اس نبی سے بڑی محبتیں کی ہے صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے. اچھا, امام مالک کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہ مالکی مسلک کے امام ہے اور اسی کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کروں. امام مالک بڑے عاشق رسول, 40 سال یا پوری زندگی انہوں نے مدینہ منورہ گزاری ہے. اور اس 40 سال میں بتایا حج کتنے کیا, کتنے حج کیے ہوں گے. مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, 500 کلومیٹر کی دوری ہے. زندگی 40 سال عموماً آپ نے گزاری تو کتنے حج کیے ہوں گے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے صرف ایک حج کیا, ایک حج. اور وہ بھی فرمائے کہ اگرچہ حج فرض نہ ہوتا تو میں مدینے سے مکہ مکرمہ بھی نہیں جاتا. کیا عاشق رسول ہے امام مالک. کہا کہ یہ فرض تھا اس لیے گیا. کہا کہ امام مالک آپ جاتے کیوں نہیں مدینے سے. کہا کہ میں مدینے سے اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ کہیں مدینے سے باہر نکلوں اور مجھ کو موت آ جائے اور میں مدینے میں کہیں دفن نہ ہو جاؤں. اس لیے مالک جب بھی دعا مانگتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو یہ مانگتا ہے, اللہ جب موت آئے تو تیرے محبوب کا شہر ہو اور جب دفن ہو مالک تو جنت البقیع ہو. میں نے دعا یہی مانگی ہے. ان 40 سال میں آپ نے کبھی مدینہ منورہ کے ان مضافات میں علاقوں میں نہ کبھی بول و براز نہیں کیا, یعنی پیشاب و پاخانہ بھی نہیں کیا. 40 سال کیونکہ ایک دن ایسے نکلے ہیں, حاجت تھی لگی ہوئی, دور نکلے ہوئے, جنگل تک پہنچے, بیٹھنا چاہا. عشق نے کہا کہ کیا کرتا ہے مالک, تو یہاں بیٹھ رہا ہے, اس جگہ کو تو نجس کرے گا, قضاء حاجت سے تو فارغ ہوگا.
ہو سکتا ہے تیرے محبوب یہاں سے چلے ہوں گے، حضور کے قدم پڑے ہوں گے، جہاں حضور کے قدم پڑے ہوں گے اور پیشاب پخانہ کر سکتے، دور سے آتے تھے، پھر آگے نکلتے تھے دور، جب دیکھتے تھے کافی دور آگے پھر بیٹھنے تھے، تو پھر عشق کہتا تھا کیا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ حضور کے قدم پڑے ہوں گے، تو حضور کے جہاں قدم پڑے ہوں گے اس کو نجس کرے، کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ دن گزر جاتا تھا، واپس آتے تھے، پھر کرم کیا خدا نے ایسا 40 سال مدینہ منورہ میں رہے، نہ کبھی پیشاب کی حاجت ہوئی نہ بھی پاخانے کی حاجت ہوئی، نہ کبھی پیشاب کیا نہ پاخانہ کیا، کیسا اللہ کرم بھی فرماتا، وہ امام مالک، ان کا عمل یہ بھی تھا کہ جب یہ مدینہ منورہ کے گلی سے کوچوں سے گزرتے تھے، جو پرانا مکان دکھتا تھا، بوسیدہ مکان دکھتا تھا، ٹوٹا پھوٹا، تو اس کی دیوار کو جا کے چومتے تھے، کبھی اس کے دروازے کو چومتے، کبھی اس کی اینٹوں کو چومتے، کبھی اس کے دیوار کو چومتے، تو آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے مریدین بھی رہتے تھے، شاگرد بھی رہتے تھے، تو دیکھتے تھے کہ یہ ہمارا امام ہے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں، یہ پرانے مکان کی دیوار کو چومتے، اینٹوں کو چومتے، کبھی دروازے کو چومتے، تو ایک دن انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ ہمارے مالک، ہمارے مسلک کی امام ہے، آپ عالم بھی گئے، بعمل بھی گئے، شریعت کی امام بھی گئے، آپ کے پاس علم بھی زیادہ گئے، حدیث بھی آپ نے پڑھی گئے، قرآن کے علم بھی آپ کے پاس سب سے زیادہ گئے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں آپ، جو بھی پرانا مکان دکھتے اس کو چومنے لگ جاتے گئے۔ امام مالک نے کہا کہ دیکھو میں اس لیے چومتا ہوں اور اس لیے میں یہاں پہ جا کر بوسے دیتا ہوں کہ جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو میرا عشق مجھ سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور جب اس مکان سے جب گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ حضور نے کبھی ہاتھ اس کے اوپر میں لگایا ہوگا، سبحان اللہ، حضور کا دست رحمت اس پہ پڑا ہوگا، تو اس لیے میں اس کو چوم لیتا ہوں کہ جا میرے حضور کے ہاتھ لگ گئے تو بڑی بابرکت جگہ ہے، تو اس لیے میں چوم لیتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس طریقے سے تو ہمارے حضور کے چلنے کا طریقہ نہیں تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا ہوگا تو یہ چلنے کے طریقے تو بچوں کے ہوتے کہ جب وہ مکان سے چلتے گئے تو اپنی پیٹھ رگڑ کے چلتے گئے یا ہاتھ لگا کر چلتے گئے یا بدن کو چھوا کر چلتے گئے، یہ بچوں کا طریقہ ہے، آپ تو ہم سے زیادہ عالم ہے، حضور کا تو چلنا ایسا نہیں ہے، ہم نے تو پڑھا ہے حضور اس طریقے سے نہیں چلتے، تو بچوں کا چلنا ہوتا ہے، تو کہا کہ حضور تو اس طریقے سے چلتے تھے کہ ان کی نگاہ نیچے رہتی تھی، یہ حضور کا چلنے کے طریقہ نہیں ہے، تو امام مالک نے کہا ٹھیک ہے چلو مان لیا کہ اس کے اوپر میں ہاتھ نہیں لگا گئے، کہا کہ اس لیے چوم لیتا ہوں کہ کبھی میرے حضور یہاں سے گزرے ہوں گے تو ایک بار تو نگاہ اٹھا کر ہی دیکھی ہوگی، میری محبوب کی نظر تو اس کے اوپر میں پڑی ہوگی، تو پھر وہ کہنے لگے کہ حضور یہ کیسی بات کرتے ہیں، ہم نے تو ابھی کہا نا کہ حضور جب چلتے تھے اور آپ نے بھی بتایا ہے کہ حضور کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ زمین کی طرف نگاہ ہوتی تھی، جب انسان کی نگاہ زمین کی طرف ہو تو پھر وہ اٹھاتا نہیں گیا، تو پھر نگاہ در و دیوار پہ پڑی کیسی ہوگی، تو پھر نظر در و دیوار پہ پڑی کیسی ہوگی، جب نگاہ نیچے ہے تو پھر دیواروں کے اوپر کیسی پڑی ہوگی۔ اب امام مالک کا جواب سنیے، طلب کر کہے کہ ٹھیک ہے وہ مان لیا کہ حضور کا نہ اس کے اوپر میں ہاتھ لگا، نہ حضور کا اس کے اوپر میں پیرہن لگا، نہ میرے حضور نے ان کو دیکھا، لیکن اب تم کو ماننا پڑے گا کہ جب میرا محبوب، میرے حبیب، میرے پیارے مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہوں گے تو ضرور ضرور ان در و دیوار نے تو میرے حضور کو دیکھا، سبحان اللہ، ان در و دیوار نے، ان مکان نے تو ضرور میرے حضور کو دیکھا ہوگا، اور ہم اس لیے ہی چوم لیتے گئے جس نے ہمارے یار کے جلووں کا نظارہ کیا ہے، اس لیے ہم اس کو اس کی محبت میں چوم لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ امام مالک کا ادب اور یہ محبت، وہی امام مالک کہ پاؤں میں کاٹا چبھا کاٹا، تو آپ لگڑتے چل رہے تھے، پاؤں اٹھا کے چل رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، تو پھر آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ کو کاٹا چبھ گیا، تکلیف ہو رہی ہے، چلنے میں دشواری ہو رہی ہے، پاؤں لڑکھاتے گئے، تو آپ ایسا کیجئے آپ بیٹھ جائیے اور ہم کو حکم دیجئے، ہم آپ کے پاؤں کا کاٹا نکال دیتے گئے۔ تو تڑپ گئے، جوش میں آ گئے، جلال میں آ گئے، کہا کہ تم کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاؤں میں کاٹا چبھا ہے اس لیے مجھ کو تکلیف و دشواری ہو رہی ہے، میں لڑکھڑا کر چل رہا ہوں؟ کہا کہ اس لیے نہیں چل رہا ہوں کہ تکلیف ہو رہی ہے، میں اس لیے احتیاط سے قدم اٹھا کر رکھتا ہوں کہ یہ پاؤں میں کاٹا چبھا ہے مدینہ منورہ کا، میں تو دعا کی اللہ کاش یہ کاٹا پاؤں میں نہ چبھ کر مالک کے کلیجے میں چبھ جاتا، کاش یہ مدینے کے کاٹا اس کے دل میں چبھ جاتا، میں اس لیے احتیاط سے چل رہا ہوں کہیں یہ کاٹا نکل نہ جائے، پاؤں سے
نکلنا چاہیے، اس لیے احتیاط سے میں چل رہا ہوں. اور کہا کہ کاش یہ کانٹا میرے دل میں چبھا ہوتا اور بروز حشر مجھ سے خدا اگرچہ پوچھتا مالک دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو پھر میں اس کانٹے کو نکال کر خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتا، اے میرے مولا، مالک نے دنیا سے جو لایا ہے وہ یہ لایا ہے کہ تیرے محبوب کے شہر کا ایک کانٹا لے کر آیا ہے، اور مجھ کو یہ یقین ہے کہ محبوب کے شہر کے کانٹے کے صدقے سے مالک کی بخشش ہو جائے گی. یہ ہے عشق، یہ ہے مدینہ منورہ سے محبت. ایسے عاشق کی گزرے گئے. ہم کتنی محبت کرتے ہیں حضور سے، ہے ہم کو حضور سے محبت. رات میں تو نوجوان اگرچہ ان کی معشوقوں سے بات نہیں ہوئی تو کہتے تیرے سے بات نہیں ہوئی تو رات کیسے کٹی. آنکھ سے آنسو نکلتے نوجوان کیوں روتا ہے؟ کہا کہ بے وفائی مل گئی پیار میں. کس کو دل دیا تو نے جو اپنے سر کا دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی ہے، جو تیرے دل کیا سنبھالے گی؟ کس کو دل دی نوجوان؟ روتا ہے کس کے سے؟ بولی لڑکی کی یاد میں. رونا ہے تو پھر حضور کی یاد میں روئے، حضور کی یاد میں روئے. جب کوئی حضور کی یاد میں روتا ہے پھر زندگی میں کبھی نہیں روتا تھا. چاہتے ہیں نا کہ غم سے نہ رو، پریشانی سے نہ رو، تو حضور کی یاد میں روئے. حضور نے ہمارے لیے بہت رویا. ہم کتنا روتے ہیں حضور کے لیے، کتنا یاد آتی ہے. کئی دن تک کی بیوی چلے گئی تو شوہر کو یاد آتی، تو انہیں تبھی بڑی پریشانی ہو رہی، آنکھ سے آنسو. حضور نے سب کچھ ہم کو دیا ہے، ہم نے حضور کے لیے کتنا رویا ہے. کاروبار میں خسارہ ہو جاتا ہے، لاس ہو گیا تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں کہ لاکھوں کی پونجی میری چلے گئی، اتنا بڑا مال لایا تھا وہ دھرا کے دھرا رہ گیا، لاس ہو گیا. پریشان بیوی بھی سمجھا کے پریشان ہو جاتی، رو یہ من. کہا کہ تجھ کو کیا پتا لاکھ روپے کا سامان اس کے اندر میں تھا. حضور نے ہم کو کتنا محبت کی. ہم حضور کے لیے کتنا روتے ہیں جی، کتنا یاد کرتے ہیں اپنے نبی کو. حق تو ہمارا بنتا ہے حضور کے لیے روئے، اور جو حضور کی محبت میں روتا ہے اللہ اس کو سکون عطا فرماتا ہے. یاد رکھیے اوروں کی اس میں جب انسان روتا ہے تو اور بھی تڑپتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن جو حضور کی محبت میں روتا ہے اللہ اس کو سکون عطا فرماتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے گئے سب غم بھلا دیے گئے. ہاں جوشے جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے گئے، روتے ہنسا دیے گئے. اور حضور جو ہے نا بروز حشر ہماری شفاعت بھی کرنے والے. تو انشاءاللہ حضور سے سچی محبت ہم کریں گے. اللہ ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے اور سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. رب تبارک تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وعلینا